یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ آدمی گمراہوں میں سے ہو گئے۔ اصل میں یہ آیت کریمہ ایک بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا جو بہت ہی بڑا علم والا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم اعظم کا علم عطا فرمایا۔ اسم اعظم ایک بہت بڑی چیز ہے اور اس کا علم جس کو آ جاتا ہے تو یہ سمجھ لیجیے اس کو اللہ نے بہت بڑا علم دے دیا، بہت بڑا علم اپنے آپ کے اندر اسم اعظم۔ اور یاد رکھیں علم ہی حاصل کرنا ایک بڑی کمال کی بات ہے۔ کوئی آدمی بہت بڑا عالم بن جائے، بہت بڑا مفتی بن جائے، بہت بڑا سب کچھ ہو جائے، لیکن جب تک علم کے ساتھ فیضان علم نہ ہو وہ علم کسی کام کا نہیں۔ جب تک علم کا فیضان نہ ہو تب تک وہ علم کامیاب نہیں۔ وہ علم انسان کو شیطان بنا دیتا ہے، انسان کو وہ علم شیطان بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بہت علم دیا لیکن وہ فیضان علم سے کوڑا تھا تو اس شیطان کو اس علم نے جنت سے نکال کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اس لیے علم سیکھیں تو ساتھ ساتھ فیضان علم سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور فیضان علم کیسے آئے گا؟ فیضان علم با ادب بننے سے آتا۔ بے ادب کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم کا فیضان عطا نہیں فرماتا، بے ادب کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم سمیت ہی جہنم میں ڈھکیل دیتا۔ یہ واقعہ بڑا عجیب ہے اور یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ فرمایا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہما جو اس آیت کریمہ کی شان نزول فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بلعام بن باعور کے حق میں نازل ہے۔ یہ بلعام بن باعور یہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا جس کو اللہ نے اسم اعظم سے نوازا۔ ہوا یوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا ارادہ کیا تو سرزمین شام میں آپ نزول فرمائے تو بلعام بن باعور کی قوم اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، وہ یہاں اس لیے آ رہے ہیں تاکہ ہم سے وہ جنگ کریں اور ہمیں ہمارے شہروں سے نکال کر ہماری بجائے بنی اسرائیل کو اس سرزمین پر آباد کریں۔ تیرے پاس اسم اعظم ہے اور تم ایسے شخص ہو کہ تمہاری ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما دے، تو اب تم یہ کام کرو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کا لشکر ہے ان کے لیے بد دعا کرو، ان کے لیے بد دعا کرو۔ نبیوں کے حوالے سے، اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے شروع سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک یہ حربے استعمال کیے گئے، ان کو بدنام کرنے کی، ان کو پریشان کرنے کی، ان کو معاذ اللہ قتل کر ڈالنے کی، ان کو طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار کر کے ان کو ہونا پڑا اور طرح طرح کی ان کو بدنامیوں سے گزرنا پڑا، لوگوں نے ان پر الزام لگائے، اور شروع سے ہوتا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، کوئی ہوتا رہے۔ تو اس نے بھی لوگوں نے کہا کہ تیرے بد دعا کر، تیرے پاس تو اتنا بڑا اس علم ہے کہ جو تو دعا کر دے گا تیری دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو ابھی تک اس کا دماغ کام کر رہا تھا، ابھی تک اس کا دماغ کام کر رہا تھا۔ اس نے کہا تم جانتے نہیں ہو حضرت موسیٰ کے بارے میں، تم مجھے کہہ رہے ہو حضرت موسیٰ کو جانتے نہیں ہو؟ حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیم کا مقام عطا فرمایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بات کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ کوہ طور پر آ جاؤ مجھ سے اگر بات کرنا۔ تم حضرت موسیٰ کے بارے میں مجھ سے بد دعا کروا رہے ہو اور ان کی قوم، اور تم جانتے ہو ان کے ساتھ فرشتے بھی آ رہے ہیں، ان کے لیے تم بد دعا کروا رہے ہو، اب میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو کہا تم کرو یہ کام، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اتنی بڑی فوج تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس نے کہا تمہاری ہر دعا قبول ہوتی، لوگوں نے کہا تمہاری ہر دعا قبول ہوتی، تم نکلو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ انہیں یہاں سے بھگا دیں۔ قوم کی بات سن کر بلعام نے کہا افسوس ہے تم پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے ہیں، ایمان والے لوگ ان کے ساتھ ہیں، اس لیے میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملا ہے
اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا کیا تو میری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور میری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. نبی کے بارے میں جو بھی زبان دراز کرتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی تباہ فرما دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ فرما دیتا ہے. بھلائی اسی میں ہے جو اللہ نے نبی کو جو 4 مقام دے کر کے بھیجا بس ٹھیک ٹھاک مان لے, اپنی عقل و ہوش جو مان لے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی نبیوں کے صدقے میں کل قیامت کے میدان بیڑا پار فرمائے. اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا, اگر میں نے کر دیا تو میری دنیا تباہ ہو جائے گی, آخرت تباہ ہو جائے گی. پھر لوگوں نے کہا نہیں کرو, پھر دیکھو کیسے شیطان اس کے اوپر بھاری ہو, کہا کرو ہمارے ساتھ, کہا نہیں میں نہیں کر سکتا. پھر 2-4 لوگ قوم کے بڑے بڑے آئے اور آنے کے بعد میں کہا لو یہ تم اپنی زبان کھولو, بس تمہارا منہ کھولو, اور تمہیں تو جو ہم کہنا ہے وہ کرنا ہے, باقی تمہاری زبان کھولو. کتنے روپے تمہیں چاہیے, سونے چاہیے, چاندی چاہیے, درہم و دینار چاہیے, پھر کیا چاہیے تمہیں؟ تو تھوڑا سا وہ نرم پڑ کے میں نہیں کر سکتا. پھر 2-4 لوگ ہو رہے وہ زبان تو بولتے, پھر وہ پھسل گئے. یہاں آ کر کے بندہ مار کھا گیا. اور آج بھی ایسا ہی ہے, پیسہ دیکھ کر اچھے لوگوں کی نیت خراب ہو جاتی, تو وہ بندہ پھسل گیا اور اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا. جو اللہ نے اس کو علم دیا تھا وہ سنبھال نہ سکا. اس میں اعظم یہ بہت بڑا علم ہوتا ہے, بہت علم ہوتا ہے. پھر اس نے آخر کہا کہ ایسے میں نہیں کروں گا, جب بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو اس سے پہلے میں تنہائی میں جا کر کے, یا میں رات میں سوتا ہوں یا میں تنہائی میں جا کر کے اللہ سے بات کرتا ہوں. اگر مجھے اشارہ مل جاتا ہے تو میں پھر اس کو دعا کرتا ہوں, اس کے بعد میرا کام ہو جاتا ہے. تم رکو ذرا, پھسل تو گیا ہو, تم رکو, میں جاتا ہوں اور جا کر کے دیکھتا ہوں. تو اس نے جو بھی اس کا جو طریقہ تھا طریقہ اپنایا. اپنانے کے بعد اللہ کی طرف سے پیغام آیا, سرکار موسیٰ کے بارے میں زبان دراز مت کرنا, اپنی زبان کو مت کھول دینا. آیا اور آنے کے بعد میں وہ اس کا نہیں میں بدعا نہیں کر سکتا. پھر لا کے ڈھیر رکھ دیا, پھر لا کے تھوڑا سا ڈھیر رکھ دیا. تو کہا ٹھیک ہے میں پھر جاتا ہوں. تو پھر وہ دوسرے دن گیا اور جانے کے بعد پھر اسی طریقے سے اپنا جو اس کا طریقہ تھا. تو اس دن اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا, کوئی اشارہ نہیں ملا. تو اس نے آ کر کہا کہ آج مجھے اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ملا. تو قوم نے کہا کہ ہاں دیکھو, اگر اللہ کی طرف سے منع ہوتا تو پہلے دن کی طرح منع کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا اشارہ مل گیا تو تھوڑا وہ نارمل ہوا, نرم ہوا کہ ہاں اب میں کرتا ہوں. تو وہ اپنی گدی پہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد میں بدعا کرنے کے لیے پہاڑ کی طرف جانے لگا. تو جیسے ہی گدی پر بیٹھتا ہے وہ گدی اس کو بجائے اس طرف لے جانے کی, ادھر لے جانے اور اس کو گرا دے رہی. 3-4-5 مرتبہ اس کو وہ گدی گرائی لیکن سمجھ نہیں سکا. وہ گدی سمجھ گئی لیکن وہ گدھا نہیں سمجھ پایا. وہ بے جان بے زبان جانور سمجھ گئی لیکن وہ نہیں سمجھ پایا جس کو اللہ نے اس میں عزم دیا. عقل رکھتا تھا لیکن عقل پر پردے پڑ چکے تھے. اور جب انسان کی عقل پر پردے پڑ جاتا ہے تو پھر وہ نبی کے بارے میں بھی بھیجا وقت دیتا ہے, ولی کے بارے میں بھیجا وقت دیتا ہے, اور وہ کچھ بھی بول دیتا ہے. اس کو ہوش بھی نہیں رہتا ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا اسی اللہ نے نبیوں کو بہت بڑا مقام دے کر دنیا میں ان نبیوں کو محفوظ فرمایا. میں کیسے نبی کے بارے میں زبان دراز کروں؟ جیسے جیسے کر کے وہ گیا اور جانے کے بعد میں دعا کرنے لگا. تو دیکھو اللہ کا کرنا ایسا کہ جو بددعا حضرت موسیٰ کے لیے کرنے لگا تو جب وہ بددعا کرنے لگا تو بددعا کے ساتھ اپنی ہی قوم کا نام آنے لگا. اور جو اپنی قوم کے لیے جو دعا کر رہا تھا وہ دعا کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے لگا. یعنی کر رہا تھا بددعا حضرت موسیٰ کے لیے, ہو رہی تھی وہ بددعا اپنی قوم کے لیے. تو لوگ حیرت میں رہ گئے کہ یار بھائی ہم تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کے لیے بلائے اور تم ہمیں لپیٹنے لگے, ہمارے لیے بددعا کرنے لگے. تو کہا میرا اختیار میری زبان پر نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مصلحت ہے میری زبان پر غالب آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے میری زبان پہ غالب آ گیا, میں کچھ نہیں کر سکتا. آخرکار اس نے کہا میری دنیا بھی تباہ ہو گئی ہے, میری آخرت بھی تباہ ہو گئی, میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا, بنی اسرائیل کی قوم کا بہت بڑا اس کو عالم بنایا تھا, لیکن نبی کے خلاف زبان درازی کرنے کے لیے اٹھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دنیا بھی تباہ فرما دی, اس کی نسلیں بھی تباہ فرما دی اور اس کی آخرت بھی تباہ فرما دی. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ہمیشہ اس کو جنت میں بنا. کل قیامت کے دن جو اصحاب کہف کا کتا, آپ نے سنا ان کے بارے میں, جو ولیوں کی ساتھ میں تھوڑی سی رفاقت حاصل کر لی تھی,
تھوڑی سی ولیوں کے ساتھ میں محبت اختیار کر لی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو جنتی قرار دے دیا، اور کل قیامت کے میدان میں وہ کتا کتے کی شکل میں، جانور کی شکل میں جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حضرت اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کتے کو اس بلعام بن باور کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے اور اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ تو پتہ کیا چلا، اگر کوئی انسان نبی کے خلاف قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے، وہ قوم کے اندر بھی ذلیل ہوا اور اللہ کی نظر میں بھی وہ ذلیل ہوا، اور کل قیامت کے میدان میں کیسا ذلیل ہوگا وہ پورا میدان محشر دیکھتا ہوا ہے۔ نبی کی شان اور زمان علم وہی کامیاب ہے جس علم کے ساتھ میں فیضان علم ہوا کرتا ہے اور وہ ادب دینے سے ہوا تو ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا مذہب بھی ہمیں ادب سکھاتا ہے اور ہمارا مسلک بھی ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر بڑے بلکہ حضرت امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب، صحبت صالح ترا صالح کنت صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھوں کی صحبت انسان کو جنتی بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ علم سیکھے، علم کے ساتھ ساتھ فیضان علم ہونا ضروری ہے، ورنہ یاد رکھیں یہ خالی مفتی عالم حافظ قاری بننا کمال کی بات نہیں ہے۔ جب تک ادب نہیں ہوگا اپنے سے بڑوں کا، اپنے محلے والوں، کسی مسلمان کے حوالے سے ادب نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سزا دے گا۔ جب کسی عام مومن کے حوالے سے ادب نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ تو نبی کے حوالے سے اگر بے ادب ہو جائے تو وہ اپنا ٹھکانہ سیدھا جہنم میں دے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا ہے اور بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا ہے وہ ہماری سوسائٹی میں سے نہیں۔ پتہ چلا کہ علم کے ساتھ فیضان علم ہونا ضروری ہے، ورنہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم اعظم دیا تھا اس کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ ہم با ادب بنے، بے ادب نہ بنے، اپنے محلے کے با ادب بنے، ماں باپ کے با ادب بنے، حضور کا با ادب بنے، ورنہ یاد رکھیں نہ دنیا کے رہو گے، نہ وہ کہاوت ہے نا، نہ دنیا کی رہو گے نہ آخرت کی رہو گے۔ نہ دنیا کامیاب ہونے والی ہے، نہ قبر روشن ہونے والی ہے، نہ حشر کے میدان میں کامیاب ہونے والی ہے۔ یہ بھی برباد، قبر بھی برباد اور حشر بھی برباد۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور کا سچا غلام بن کر زندگی گزارنے کی توفیق